حبیبی یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے، تیرے دشمن جلتے رہیں گے، جل کر مرتے رہیں گے، جل جل کر مرتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میرے محبوب کا وفادار تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ اگر انسان باغی بن گیا میرے نبی کا وہ گٹر سے زیادہ پلید ہے، اگر گدھا وفادار بن گیا وہ اس کی عزت کی قسم رب کے نام سے اللہ کا نام قسم اٹھا کے اس کی عزت سے آبا نے بیان کی جو بخاری میں موجود ہے۔ اس واسطے کچھ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملا ملا کے لفظ سے باچھے چیر کے بولتے نظر آتے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے تو رہو اور حق ادا کرو، ورنہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی رہے، ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ قانون وہاں سے چل کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو منہ دیکھ اپنا ابن سلول، میرے نبی کے گدے کا پیشاب تجھ سے اچھا۔ یہ لفظ ہے لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب وہ اطیب ہے تجھ سے، خوشبو والا ہے تجھ سے۔ اس واسطے یہ فوراً سمجھنا اس مضمون کو، یہ سنت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اس واسطے کوئی تانے نہ دے، حق سمجھے اور شکر ادا کرے۔ آج بھی مٹی پاکستان کی ہے مگر ایمان ہمارا مدینہ شریف والا ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار سے اس بات کو آگے چلاتے ہوئے میں اجماع صحابہ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور پھر بالخصوص فقہ حنفی کے لحاظ سے ابھی بحث باقی ہے۔ اجماع صحابہ علیہم رضوان کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا انداز سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4084۔ نسائی کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور مستدرک میں ہے صحیح الاسناد، سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت صدیق اکبر ایک بندے کو ناراض ہو رہے تھے، تو اس نے جواباً کچھ توہین کر دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابی نے کہا، حضرت ابو برزہ جنہوں نے وہ سار اتارا تھا ابن خطل کا، وہی عشق بڑا سلامت تھا، کہنے لگے ابو بکر صدیق اجازت دو میں اس کا سر اتاروں، یہ کون ہوتا ہے آپ کو بکواس کرنے والا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ ترجمہ وہ بیٹھے ہیں، مسند خلافت پہ جلوہ گر ہیں۔ آپ نے کیا جملہ بولا؟ ما کانت لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو گالی کوئی دے تو گالی دینے والے کا سر اتارا جائے، یہ ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی، ان کو جو گالی دیتا اس کا سر اترتا ہے، جو صدیق کو گالی دے اس کا سر نہیں اتارا جائے گا۔ یہ باقاعدہ لفظوں میں بولا، صحیح الاسناد ہے۔ یہ کہ گالی پر سر اترے یہ سرکار کی شان ہے، کہ جو سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، اور یہ میرے بارے میں تم نہ کرو۔ کہتے ہیں یہ جملہ بولا تو وہ اس طرح ٹھنڈا ہوا جس طرح آگ پہ پانی پڑ جائے تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم اجازت نہیں دیں گے اپنے لیے، اگرچہ فقہا نے اشارت قادری صاحب پنجاب اسمبلی کے سامنے مزار ہے، انہوں نے لکھا ہے شیخین کے لحاظ سے بھی اس سزا کو، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بارے میں بھی ایسا کرے۔ ہاں یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے، جو بھی آپ کی شان کے بارے میں بکواس کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ نصب الرایا حدیث کی کتاب امام ذیلی کی جلد نمبر 3، اس میں دور صحابہ اور اجماع کا فیصلہ موجود ہے۔ عمان کا علاقہ اور دبا کا علاقہ، وہاں پر حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے مانگا انہوں نے آگے نبی علیہ السلام کو گالی دے دی کچھ لوگوں نے۔
اب معاملہ یہ بن گیا، حضرت حذیفہ کا عشق بول اٹھا، کہنے لگے اسمعونی فی ابی و امی، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، ان کو گالی جتنی دے لو دے لو، ولا تسمعونی فی النبی، میرے نبی کو کچھ نہ کہنا، اسمعونی فی ابی و امی، جو چاہو کہو مجھے، میرے باپ کو میری ماں کو برداشت کروں گا، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا وہ بازنا ہے، آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہاں لوگوں نے توہین کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ کی پوری شورا کے فیصلے پر لشکر تیار کر لیا، اور کس کو امیر بنایا؟ کل جو مجرم تھا اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام کی شان، بدبخت ابو جال کا بیٹا اکرمہ اب کتنی شان پانے لگا ہے۔ اکرمہ کو جس وقت امیر بنایا، 2000 مسلمان سپاہی ساتھ بھیجے، یہ گالی کا بدلہ لینے جا رہے ہیں سارے صحابہ۔ جس وقت عمان کا علاقہ، آج بھی عمان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہنچے، فقاتلوہم، ان سے جنگ کی جاتی، حتی ہزمہم، یہاں تک کہ ان کو شکست دے دی۔ وداخلوا مدینہ دبا، اور مدینہ دبا شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ جو شکست خوردہ تھے وہ اپنے شہر میں، بندہ ان کا بہر مارا گیا گستاخوں کا، باقی اندر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا مار دیا ہے تو چلے جاتے ہیں، 1 مہینہ پہرا دیا قلعے کے گرد، یہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینے آئے۔ مہینہ پہرا جاری رہا۔ مہینہ کے بعد جس وقت مجبور ہو گئے اندر والے، اب انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم اسلحہ چھوڑو، باہر نکلا۔ جنہوں نے نکلنا اسلحہ چھوڑ کے باہر نکل آئے، مگر جو موذی سردار تھے گستاخی کرنے والے وہ اندر چھپے ہوئے۔ اب جس وقت صحابہ اندر داخل ہوئے، داخل المسلمون حصنہم، مصطفی شیر قلعے میں داخل ہو گئے۔ فقاتل اکرمہ من اشراف 100 رجل، حضرت اکرمہ نے چن چن کے 100 گستاخوں کے سر اتار دی۔ واقعی نے کتاب الردہ میں بھی اس کو ذکر کیا، 100 گستاخ ایک گالی کے بدلے میں مارا۔ جو حامی بنے گستاخ کے، معاون بنے، سب پہلے 100 شہر سے باہر مارا گیا اور 100 قلعے کے اندر مارا گیا، اور اس کے بعد 700 کو قیدی بنا لیا، اور تفتیش کے بعد جو مجرم نہیں تھے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجموعی فیصلہ تھا، جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا۔ زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ ابن عمر کہنے لگے کہ میں اپنا دین لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک پادری نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، تو فرمانے لگے لو سمیتہ لقتلتہ ان لم نعتہم ذمۃ علی ان یسبوا نبینا، اگر میں سنتا اسی جگہ پہ اس کا سر اتارتا۔ ہم نے ان کو سرکار کو گالیاں دلوانے کے لیے ذمہ نہیں بنایا ہوا کہ یہ اس لیے ذمہ ہے کہ سرکار کو گالیاں دیں، لم نعتہم ذمہ، ہم نے ایسا ذمہ کو نہیں ان کو دیا ہوا، اسی موقع پر میں سر اتاروں گا اگر میں گالی سنوں گا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ زاد المعاد جلد نمبر 5 میں موجود ہے۔ تفسیر اور اس کے دیگر تقاضے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو کتاب المغازی میں ہے، تاریخ خلفاء میں ہے، اس میں فرمایا گستاخ کبھی نہیں زندہ رہے گا۔ اگر مومن تھا تو پھر ارتداد سب والا اس کی وجہ سے واجب القتل ہے، اگر کافر تھا تو پھر حربی بن چکا ہے، اس واسطے واجب القتل ہے۔ تاریخ الخلفاء میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ فیصلہ موجود ہے۔ اب ذرا میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ پڑھ کے سناؤں جو اس حال میں پہلے بھی میں اس کا اجمالاً ذکر کر چکا ہوں۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ بحرین کا علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے، اور کتاب ہے المستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، امام شہاب الدین نے یہ لکھی ہے۔ وہاں جس وقت گیند اٹھی ہاکی سے تو پادری سائیڈ پہ بیٹھا تھا، پادری کو گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑی، بچے چھڑانے گئے، اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا۔ کیا خوش عقیدگی تھی، کیا اچھا زمانہ تھا۔ ایک بچے نے بولا جو آج بھی عشق کی آواز ہے، سمجھا کہ یہ آخری ہتھیار ہے ہمارا،
تو اس سے تو یہ گیند دے ہی دے گا. کہتا ہے سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، میری گیند مجھے دے دو. حق محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے نعرہ گھڑ کے نہیں دیا، یہ بحرین کا نعرہ دور صحابہ میں تھا. سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مجھے گیند دے دو. وہ بدبخت پادری کیا جانے شان محبوب علیہ السلام کی، اس نے گیند دینے سے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ بدبخت نے گالی بھی دے دی. اس نام پر تم مجھ سے گیند مانگتے ہو، میں کیا جانوں ان کو. گیند سے انکار کر کے گالی دیتا گیا تو میچ بدل گیا. اقبلوا الیہ بسوالیجہم، بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے یہ عاشق، انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں رہی، تم ہی ہمارا گیند بن گئے ہو. مارنا شروع کر دیا، حاکموں سے مارا. عشق کی گراؤنڈ میں اس پچ پہ کھیلے کہ جب تک گول نہیں ہوا اس وقت تک ہاکیاں مارنی بند نہیں کی. جس وقت یہ معاملہ آیا تو جان نکلی پادری کی. بچوں نے کہا چلو گول کر لیا، آئے تھے کھیلنے، عبادت کر کے چلے گئے. کیس پہنچا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ نیل کے کنارے پہ کتے کا خیال رکھنے والے عمر، تمہاری سلطنت میں پادری مارا گیا ہے، اس کا بدلہ چاہیے. 9 عمر بچوں نے پادری کا بھیجا نکال دیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں، ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا گیا گیند لگی تھی، اس کو بچے مانگنے گئے تھے اور کہا تھا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، دے دے. تو اس نے آگے سے گالی دی تو بچوں کو غصہ آ گیا. جب یہ وجہ بیان کی گئی تو حضرت عمر نے کیا بولا؟ راوی کہتے ہیں واللہ ما فرح بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف. خدا کی قسم ہے پوری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک کے فتح ہو جانے پر، کسرا کے خزانے مل جانے پر بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ان بچوں کے قادری کو قتل کرنے پر خوش ہو گئے تھے. دیکھو انداز اس امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو غصہ نہیں آیا کہ بچے اپنے فیصلے کرتے پھرتے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں انہوں نے؟ ہم نے تو 3 دن دینے تھے اس کو، مجرم کو، توبہ نہ کرتا تو پھر مارتے. 3 دن اس مرتد کے لیے نہیں ہے یا اس ذمی کے لیے نہیں ہے جو توہین کر رہا ہے. 3 دن کیا، 3 گھنٹے بھی نہیں، 3 منٹ بھی نہیں ہے. ان بچوں نے قتل کیا. حضرت عمر سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اتنے خوش ہوئے اور ساتھ بولا، فرمایا الان عز الاسلام، آج اسلام غالب آ گیا. اب اسلام غالب آ گیا. اب اے ممتاز قادری، اب اسلام غالب آ گیا ہے. الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے. حضرت عمر نے ان بچوں کے اس کام پر کہا الان 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 عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے. یہ لفظ بولے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آگے وجہ بیان کی. یہ جتنی باتیں لوگ چھیڑتے ہیں سب کا جواب موجود ہے. معافی والے، تلافی والے، فسادات والے اور اس کو فساد کہنے والے معاذ اللہ سارے کان کھولے سنے. امیر المومنین عمر کا فیصلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی. اب پادریوں شور مت مچاؤ عمر کے دربار میں، کتے کی موت مر گیا تمہارا بندہ. کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، بچے چھوٹے تھے کام بڑا کر گئے. اطفالا صغارا، طفل ہوتے ہی چھوٹا، پھر صغار کی قید لگی. اطفالا صغارا، چھوٹے تھے مگر کام انہوں نے بڑا کیا. کیوں کیا؟ اب دیکھو نا ان سے زیادتی کتنی ہوئی تھی. پادریوں کو کہا دیکھو نا اس سے زیادتی کتنی ہوئی تھی. کہا شتم نبیہم، حاکمیوں سے اس کا بیجا نہ نکالتے تو کیا کرتے؟ ان کے نبی کو گالی کیوں دی تھی اس نے؟ حالانکہ یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے نبی کو پادری نے گالی دی. عمر کہنے لگے شتم نبیہم، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پادری نے گالی دی تھی.
تو غاضب وہ غصے میں آ گیا. جرم کیا کیا؟ ون تصاروا لہو، انہوں نے تو نبی کی عزت کا بدلہ لیا ہے. بدلہ لیا انہوں نے. اجماع صحابہ دیکھو، دور صحابہ دیکھو، محدث فقہا پیچھے رہ گئے. یہ تو بچوں نے بھی سنایا، میدان عمل میں بتایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مور لگائی کہ کوئی برا کام نہیں کیا، نہ ان کو جرمانہ ہوگا، نہ قید ہوگی، نہ قصاص ہوگا، نہ دیت ہوگی. فرمایا وہ تو ایسا کام کر گئے میرا دل کہتا آج اسلام غالب ہو گیا ہے. اس بنیاد پر اب اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے لازم ہے. بالخصوص شفا کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. اور اس کے بعد میں آگے فقہ کا دروازہ ان دلائل کے لحاظ سے کھولتا ہوں کہ ایک ہے بندے کا عام مرتد ہو جانا، یہ سمجھ لینا، پھر اس پر حوالے اختصار سے پیش کر دوں. ایک ہے توہین رسالت کر کے مرتد ہونا. ان دونوں میں فرق ہے. عام ایک بندہ لالچی تھا، کسی نے پیسے دیے، وہ کلمہ چھوڑ گیا، عیسائی بن گیا، ہندو بن گیا، یہودی بن گیا، اس کے لیے 3 دن ہے. اسے کہا جائے گا توبہ کر، اگر نہیں کرے گا تو 3 دنوں کے بعد سر اترے گا. من بدل دینا فقتلوہ، ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے دین بدلا اس کو قتل کر. ہم نہیں دیکھیں کہ کسی اور کو، سرکار کا یہ فرمان ہے. ناراض ہو جائے، امریکہ ہو جائے، مگر ماہ مدینہ راضی رہنے چاہیے. 3 دن دیں گے اگر نہیں مانے گا، مگر 3 دن اس کے لیے جو گستاخی کے بغیر کافر بنا، اور جو گستاخی کر کے بنا اس کے لیے 3 دن نہیں. کیوں؟ اس کے جرم 2 ہے. ایک ہے دین چھوڑنا، دوسرا ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کرنا. یہ یوں سمجھو جیسا کہ وہ دین بھی چھوڑ رہا تھا، ساتھ کسی مسلمان کو قتل بھی کر رہا تھا. اب دین چھوڑنے کے لحاظ سے تو 3 دن بنتے تھے، مگر چونکہ قتل بھی کیا ہوا مسلمان کو، وہ معاف نہیں ہوگا، وہ قتل کیا جائے. تو میں بتا چکا ہوں ایک مسلمان کو قتل کرنا چھوٹا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام کو گالی دینا بڑا معاملہ. تو جو توہین کر کے دین سے نکلا، 2 جرم تھے. ایک تھا دین بدلنا، دوسرا تھا سرکار کی توہین کرنا. اگر اس کو بھی 3 دن دو گے تو وہ 3 دن تو دین بدلنے کے تھے، سرکار کی توہین کے جرم کا کیا عوض بنا؟ اگر اس کو بھی 3 دن ملیں گے تو نبی علیہ السلام کی توہین جو اس نے کی اس کا بدلہ کیا بنا؟ وہ 3 دن تو اس کو ویسے بھی ملنے تھے. اب نہ واپس آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس نے توہین کی ہے یہ ہے خاص مرتد. اس نے ایک مسلمان نہیں گویا کہ ہزاروں اس نے قتل کر دیے. جب نبی علیہ السلام کو اس نے گالی دی ہے، آج کوئی عیسائی یہودی ایک مسلمان کو قتل کرے یہ چھوٹا معاملہ ہے، سرکار کو گالی دے تو 1.5 ارب مسلمانوں کے دل جل جاتے ہیں. اس بیس پر جو مرتد بنا توہین کر کے، ایسے شخص کے لیے توہین کی وجہ سے اس کی واجب القتل ہونے کی سزا ہے. اور وہ سزا کفر کی نہیں، وہ سزا گالی کی ہے، جو اس نے گالی دی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کو. اور یاد رکھنا اس کو شرن حد کہا جاتا ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو پھر ساکت نہیں ہوتی. حد ہے شرعی. اب ایک عورت ہے پاک دامن ہے، اس کو کسی نے اس پر بدی کا الزام لگا دیا اور وہ گواہ نہ لا سکا تو قرآن نے کہا 80 کوڑے لگیں گے. اب وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں 1000 بار، تو قرآن کا فیصلہ ہے جتنی بار بھی توبہ کرے کوڑے ضرور لگے. حد تھی ثابت ہو گئی، ساکت کون کرے گا؟ یہ حد گستاخ رسول واجب القتل ہے، یہ شرعی حد ہے. کسی کو حق نہیں کہ وہ معاف کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق، چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، سزا دی. اگر کوئی بندہ آج یہ بات کرتا ہے تو وہ سرکار کے حق کو چھیننا چاہتا ہے، نبی علیہ السلام کے حق پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. جو معافی کی بات کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، فلاں تنظیم معاف کر دے گی، فلاں صدر معاف کر دے گا، تو اس کو یہ اختیار نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق تھا. آپ نے اس حق کی بنیاد پر چاہا تو معاف کر دیا اور چاہا تو معاف نہیں کیا، اور اس میں باقاعدہ سزا دی. اس واسطے یہاں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سزا حد کی بنیاد پر ہے، اور حد جب ثابت ہو جائے تو ساکت نہیں ہوتی. باقی یہ کہنا کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. لوگ کہتے ہیں وہ ساری زندگی معاف کرتے رہے اور تم اچھے ہو، تم ان کا نام لیتے اتنی سختی کر رہے ہو.
تو میں کہتا ہوں اس عقل پر اگر ماتم جائز ہوتا تو کیا جاتا ان لوگوں کی عقل کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف بھی کیا ہے, اور آپ کا حق ہے, مرضی ہے تو کریں, مرضی ہے تو نہ کریں. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھ جائیں. ایسے بدنامے زمانہ لوگ, ان کے خلاف کوئی بولے تو اس پر تو 10 بکواس بکتے ہیں, اور کوئی تھپڑ مارے تو قتل کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اور سرکار کی جو حق ہے اس کے بارے میں معاف کرنا چاہتے ہیں. سنت یہ ثابت ہوئی جب سرکار نے اپنے دشمن کو معاف کیا کہ ہم اپنے دشمن کو معاف کریں. یہ سنت نہیں ہے کہ ہم نبی کے علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں. یہ سنت نہیں, یہ بے غیرتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمن کو معاف کریں. نہیں, ہمارا حق ہی نہیں. حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سرکار نے جنہیں چاہا معاف کیا, اور ہم حق نہیں رکھتے. اس پر یہ میرے پاس موجود ہے شفا شریف, اور اس کے علاوہ اس کی شروحات ان میں تفصیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے. اور یہاں بطور خاص چونکہ اعتراضات کا جو سلسلہ ہے وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں مزید وقت لگ جائے گا. کچھ لوگ یہ حدیث شریف پیش کرتے ہیں, من تکم لنفسہ فی شیء, نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں تو کبھی بدلہ لیا ہی نہیں, الا ان تنتہک حرمت اللہ, اللہ کی حرمت پامال ہو جائے تو پھر بدلہ لیا ہے. تو اس واسطے کچھ لوگوں نے یہ جواب دینا شروع کر دیا کہ اگر اللہ کی بات ہو پھر تو غصہ کر لیتے تھے, اپنی بات ہو تو پھر تو غصہ نہیں کرتے تھے, وہ تو معافی کرتے رہے, وہ معافی کرتے رہے, اور تم نے سختی شروع کر دی ہے. یہ سنو, شفا میں قاضی ایاز نے اس حدیث کو لکھ کر اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ من تکم لنفسہ, کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا. کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو گالی دے سرکار اس کو لازم تھا کہ معاف کر دیتے, یہ سمجھ کے کہ میری بات ہے. یہ بھی غلط سوچ ہے ان لوگوں کی جنہوں نے نبوت کی 2 جہتیں بنائیں, کہا ذات اور ہے اور وصف اور ہے. اگر وصف رسالت پر کوئی تنقیر کرے تو توہین بنتی ہے, ذات پر کرے تو نہیں بنتی. یہ جھوٹ ہے, یہ کذب ہے. میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کفر ہے, وصف رسالت پہ تنقید بھی کفر ہے. دونوں چیزیں برابر ہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں انہوں نے لکھا انما یکون ما لا ينتقم منه فيما تعلق بسوء ادب او معاملۃ من القول. کہنے لگے فعلم ان هذا لا يقتضي انه لم ينتقم ممن سبه, کہ اس حدیث سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبی علیہ السلام نے گالی دینے والے سے بدلہ نہیں لیا. یہ سے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ انہوں نے کہا سرکار کی عزت یہ حرمت الہی ہے. سرکار کی عزت اور اللہ کی حرمت یہ 2 چیزیں نہیں کہ تم کہو کہ اللہ کی حرمت کے بارے میں تو بولے ہیں اور اپنی عزت کے بارے میں نہیں بولے, اور اس کو کہا جو کوئی کہتا پھرے. فرمایا نہیں, یہ جو حرمت کا لفظ ہے فعلم ان هذا لا يقتضي انه لم ينتقم ممن سبه او اذاه او كذبه فإن هذه من حرمات اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اللہ کی حرمات میں سے ہے. اس واسطے سرکار کی ذات پر جس نے سب کی گالی بولی, ذات صفات پر تنقید کی, اس کا بدلہ خود سرکار نے لیا ہے. ہاں, معاف کرنا چاہا تو معاف کر دیا. تو جس کا استثناء ہو رہا ہے کہ اپنا کبھی بدلہ نہیں لیا, وہ کیا چیز ہے؟ امام ایاز نے باقاعدہ اس کی مثال بیان کی کہ جس طرح ایک دیہاتی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا خریدنا چاہا, اس نے گھوڑا دینے سے انکار کر دیا. اب سرکار نے اس کو گستاخ رسول نہیں قرار دیا. یہ معاملہ مستثنا ہوا. یہ معاملہ یہ نہیں کہ سرکار کو کوئی گالی دے دو تو کہہ رہی ہے تو کہ اللہ کی بات نہیں تھی, اپنی بات ہی چھوڑ دی, اس وجہ سے نہیں چھوڑا. چھوڑا ہے تو مرضی پر واجب القتل کو معاف کیا, وہ حق تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا. اس واسطے کہ فرق نہیں حرمت رسول اور حرمت الہی میں. کہا گیا اللہ کی حرمت جو ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے. اس بیس پر ہی جو قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانا کھا کے بیٹھے رہے تو اس کو اذیت سے تعبیر کیا گیا, لیکن توہین کیوں نہیں بنی کہ وہ کوئی گالی نہیں تھی, وہ ایک ایسا عمل تھا جس سے وہ بے خبر تھے کہ کہیں سرکار تنگ نہ ہو رہے ہوں, اور پتہ نہیں چلا ادھر سے رب کی آیت آ گئی کہ یہ بیٹھے ہیں. اب وہ معاملہ جو ہے اس کو مستثنا کیا گیا ہے, ورنہ وہ فعل اگرچہ زبان سے نہ ہو کسی اور انداز سے ہو, مقصد اس کا توہین رسالت ہو یا زبان سے گالی بول رہا ہو, وہ جس طرح بھی ہو, ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو, ہر لحاظ سے اس کو توہین رسالت سمجھا جائے گا اور اس لحاظ سے اس کو قرار باقی سزا دی جائے گی. اس سلسلے کی مزید وضاحت کے لحاظ سے میں
چونکہ کہا جاتا ہے کہ بر صغیر اس میں فقہ حنفی ہے، اور آج غالب فقہ حنفی ہے، اور فقہ حنفی کے لحاظ سے یہ بات ہونی چاہیے. تو میں چونکہ وقت مختصر رہ گیا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. فقہ کے لحاظ سے جو فیصلہ ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اب سب سے پہلے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی کے سامنے شار فاطمہ جناح پر ایک مرد حق پرست کا مزار ہے جو بلے شاہ صاحب کے پیر ہیں اور ان کو شاہ عنایت قادری کہا جاتا ہے. 3 صدیاں اس مرد حق پرست کو ہو گئیں جنہوں نے اس عہد میں عربی زبان میں انسائکلوپیڈیا تیار کیا تھا. میں نے اس کے 10 کلمی نسخے پاکستان اور افغانستان سے اکٹھے کیے. اس وقت بھی پنجاب یونیورسٹی اور میوزیم میں اس کا نسخہ قلمی موجود ہے. اس کے اندر ناموس رسالت پر شاہ عنایت قادری نے بحث کی.